السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے آپ کا؟ الحمدللہ. پچھلے پارے کے ہائی لائٹس. قرآن مجید وہ راستہ دکھاتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھا ہے. یعنی جب ہم کہتے ہیں نا اہدنا الصراط المستقیم، تو اس کے لیے پھر ہمیں اس کتاب سے رہنمائی حاصل کرنے کی ضرورت ہے، اور اگر اس سے نہیں حاصل کر رہے تو سیدھے راستے کی پہچان نہیں ہو سکتی. پہلے تولو پھر بولو، سوچ سمجھ کے بولنا چاہیے. جی. آخرت کے لیے محنت کیے بغیر یہ سمجھنا کہ ہم آخرت کی تیاری کر رہے ہیں تو یہ خود کو دھوکہ دینے کے برابر ہے. علم حاصل کرنے کے لیے سفر کرنا ضروری ہے. والدین کے حق میں دعائیں کرنی چاہیے. ان کے احسانات کا جو بدلہ ہے وہ ہم ویسے تو دے ہی نہیں سکتے، لیکن دعا ایک ایسی چیز ہے. کوئی بھی شخص جو آپ پر احسان کرے، آپ دیکھیں کہ کتنے ہی لوگ ایسے ہوتے ہیں نا جو ہم پر مختلف طرح کے احسانات کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہم ان کا بدلہ کیسے دیں. ان میں سے ایک ماں باپ بھی ہیں. ماں باپ ہم پر سب سے زیادہ عنایات کرتے ہیں، لیکن ہم اتنا ہی ان کو تنگ بھی زیادہ کرتے ہیں. سب سے زیادہ اگر ہم دیکھیں تو ستاتے بھی انہیں کو ہیں. اور پھر جب ریئلائز کرتے ہیں ہم کہ ہم نے ماں باپ کا حق ادا نہیں کیا، تو پھر ہم چاہتے ہیں کہ کچھ کریں ان کے لیے، تو کچھ کر بھی نہیں سکتے. تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ دعا کرنی چاہیے، ان کی تعریف کرنی چاہیے. ان کی اچھی عادتیں جو تھیں، ان کی اچھی خوبیاں جو تھیں، وہ اپنے بچوں کے سامنے اور لوگوں کے سامنے بیان کرنی چاہیے کہ ہمارے والدین ایسے کرتے تھے. اور اس کے علاوہ یہ کہ ان کے لیے دعا کریں، تاکہ کچھ نہ کچھ تو ان کے احسان کا بدلہ ہم دے نہیں سکتے، لیکن پھر بھی اللہ راضی ہو جائے گا انشاءاللہ. اگر والدین کے حق میں کوئی کمی کوتاہی ہو گئی ہے تو وہ بھی انشاءاللہ معاف ہو جائے گی. احسان کا بدلہ احسان ہے. سوچ سمجھ کے وعدہ کرنا چاہیے. وعدے کے معاملے میں بہت احتیاط برتنی چاہیے. کمٹمنٹس نبھانی چاہیے. کسی نیک کام پر ثابت قدمی حاصل ہو جانا یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نعمتوں میں سے. ہر عالم کے اوپر ایک اور عالم ہے، اس لیے کوئی عالم اپنے آپ کو سب سے بڑا عالم نہ سمجھے. اللہ اپنے بندوں پر والدین سے بھی زیادہ مہربان ہے. ان احسنتم احسنتم لانفسکم. اگر بندہ کسی پر کوئی احسان کرتا ہے، نیکی کا کوئی کام کرتا ہے، تو اس کا فائدہ دراصل اس کو خود ہی کو پہنچتا ہے. بظاہر وہ دوسرے کے ساتھ اچھا کر رہا ہوتا ہے، لیکن فائدہ خود سمیٹ رہا ہوتا ہے. شکر گزاری عمل کے ذریعے ہوتی ہے، یعنی صرف زبان سے کافی نہیں بلکہ کچھ کرنا ضروری ہوتا ہے. اولاد کا قتل کرنا جو ہے گناہ کبیرہ. علم کے لیے سفر کرنا، نکلنا جنت کے راستے کو آسان کر دیتا ہے. تو پھر لمبا لمبا سفر مشکل نہیں لگتا نا، پھر آسان لگتا ہے. ورنہ انسان سفر سے تو تھک ہی جاتا ہے. جیسے موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا. ماشاءاللہ مجھے بہت خوشی ہے کہ آپ اتنا الرٹ ہو کے سنتے ہیں. جزاکم اللہ خیرا.